اور پھر سب کھڑے ہو گئے۔ خاتون ایوارڈ لے کر پلٹی تو ہال میں موجود دو خواتین احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سیکرٹری ڈیفنس میجر محمد علی نے دوسرے شہید کا نام پکارا۔ اس کی بیوہ آئی، وہ بھی ایوارڈ لے کر واپس پلٹی تو دونوں خواتین اس کے احترام میں بھی کھڑی ہو گئیں۔ تاہم اس مرتبہ دائیں بائیں موجود دو سینیٹر بھی کھڑے ہو گئے۔ تیسرے شہید کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ تب شہید کا والد بیٹے کی جرات کا ایوارڈ لینے آیا۔ وہ پلٹا تو اس مرتبہ مہمانوں کی 3 قطاروں نے کھڑے ہو کر ایک سے رخصت کی اور پھر احتراماً کھڑے ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ چھٹے شہید کی بیوی کے بعد شہیدوں کے ہر وارث کا پورے ہال نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ ایوان صدر میں نئی روایت تھی۔ مجھے ایوان صدر میں متعدد تقاریب میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ صدر ہاؤس کا ایک پروٹوکول ہے، اس میں شرکاء صرف 3 وقتوں پر اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اول جب صدر ہال میں داخل ہوتے ہیں تو تمام شرکاء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دو قومی ترانے کے احترام میں سارا ہال کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوم تقریب کے آخر میں جب فنکشن کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے تو شرکاء کھڑے ہو کر صدر اور اس کے اسٹاف کو رخصت کرتے ہیں۔ ان 3 موقعوں کے علاوہ ہال میں کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا، لیکن 14 اگست سن 2025 کی تقریب غالباً ایوان صدر کی واحد تقریب تھی جس میں شرکاء نے شہداء کے وارث کے لیے کھڑے ہو کر نئی روایت کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد کا سہرا 2 خواتین کے سر جاتا ہے۔ یہ خواتین پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان اور ایم این اے حنا ربانی کور تھیں۔ ان دونوں نے شہید سپاہی کی بیوہ کے احترام میں کھڑے ہو کر ایوان صدر کا پروٹوکول تبدیل کر دیا اور اس عورت، والد، بھائی اور بیٹے کو وہ عزت دی جو صدر اور قومی ترانے کو ملتی ہے۔ جس نے قوم پر اپنا چشم چراغ قربان کر، یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل سے شیری رحمان اور حنا ربانی گھر کے لیے دعا نکلی۔ یہ دعا یقیناً شہداء کی فیملی کے دلوں سے بھی نکلی ہوگی۔ بے شک وہ خواتین اپنے شیٹوں نے پروٹوکول بدل دیا اور پوری حکومت، اسمبلی اور سینٹ کے ارکان اور افواج پاکستان کے چیف اپنے شہداء کے احترام میں کھڑے ہونے لگے۔ مجھے یقین ہے کہ روایت آگے بڑھی، قوم اپنی شہداء کا استقبال اس طرح کرے گی کہ اس کا سارا کریڈٹ شیری رحمان اور حنا ربانی کور کو جائے گا۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ انسان پیدائش سے موت تک روز دکھ، درد اور تکلیف جھیلتا ہے۔ ناخن در سے وجود تک انسان ہر دکھ چکھ کر دنیا سے جاتا ہے، لیکن اپنے جوان بیٹے کو دفن کرنا یا پھر جوانی میں 1-2 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو جانا یا پھر 40-50 سال کی عمر میں شہید بیٹے کی ماں بن جانا، دنیا میں اس سے کوئی بڑا دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ انسان نے جب سے یہ تکلیف خود منتخب کی ہے، وہ جب خود چل کر محاذ پر گیا ہو، اس کے گھر والوں نے اسے خود رخصت کیا، تو آپ ان لوگوں کا حوصلہ دیکھ سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہید کو ایک ایسا درجہ دیا جو رب نے کسی نبی پیغمبر کو بھی عنایت نہیں کیا، وہ ہے حیات جاودانی، ایک ایسی زندگی جس کا داغ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس موجود اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ درجہ فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء انبیاء، چنانچہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ ان لوگوں کا حوصلہ دیکھیں جو اپنے جوان بچوں، خاوندوں اور والدین کو دفن کر کے بھی پوری ہمت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی کیا لوگ ہیں، ہم نے ان کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا، پھر ہم نے کس کا احترام کریں گے اور کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ میری درخواست ہے، پاکستان میں اب یہ رول بن جانا چاہیے، ملک کے کسی بھی دفتر یا پبلک پیلیس پر اگر کسی شہید کا وارث ہے تو ہم سب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں۔ ہم ان کے بیٹوں کا متبادل نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم ان کو احترام اور محبت دے کر اس کا دکھ تو کم کر سکتے ہیں، اس کے حوصلے تو بڑھا سکتے ہیں۔ میری وزیر اعظم آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر شہداء کے لواحقین کو خصوصی کارڈ جاری کریں تاکہ یہ لوگ جہاں بھی جائیں وہاں انہیں رعایت بھی دی جائے، خصوصی احترام بھی۔ آفیسر اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کی بات سنیں۔ یہ کارڈ صرف شہید کے والد، بیوہ، بڑی اولاد کو جاری کیے جائیں۔ یہ ٹرانسفریبل نہ ہو تاکہ اس میں فراڈ یا بلیک میلنگ کا عنصر شامل نہ ہو۔ حکومت اگر خصوصی کارڈ جاری نہیں کرتی تو یہ بھی شہداء کی فیملی کے شناختی کارڈ کا رنگ تبدیل کر اس کے کونے پر محسن لکھ کر اسے خصوصی بنا سکتی ہے۔ اس سے شہداء کے احترام میں بھی اضافہ ہوگا، شہداء کی فیملی کو اپنے خصوصی ہونے کا احساس بھی ہوگا، عوام بھی قوم کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا، میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں شہداء کی یادگاریں دیکھیں۔
میلبورن میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے شہداء کی بڑی یادگار وہاں روزانہ ہزاروں سیاح جاتے ہیں۔ فرانس کی آرک ڈی ٹرفم میں شہداء کے لیے مسلسل آگ جل رہی ہے۔ تاشقند میں سوویت یونین اور انقلاب روس میں شہید ہونے والوں کی دیوار ہے اور اس پر سب کے نام لکھے، جبکہ امریکہ کے بارے میں مشہور ہے یہ لوگ اپنے کسی سپاہی کی لاش کسی دوسرے ملک میں نہیں چھوڑتے، خواہ انہیں پوری رینجمنٹ جنگ میں کیوں نہ جھونکنی پڑے، لیکن یہ اپنے شہداء کی لاش امریکہ واپس لے کر امریکہ کا صدر اس جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں فرانس میں امریکہ کے 9,388 سپاہی مارے گئے تھے۔ اتنی زیادہ لاشوں کو امریکہ لے جانا مشکل تھا، چنانچہ امریکہ نے پیرس کے مضافات میں فرانس سے 172 ایکڑ زمین لی، اسے امریکہ کی حدود قرار دیا اور اپنے شہریوں کو وہاں دفن کیا۔ وہ آج بھی 2 قبرستان ہیں اور یہ دونوں انتہائی صاف ستھرے خوبصورت ہیں۔ ان پر امریکی جھنڈا لہرا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ عنصر سنگ میل ہے۔ ہم 25 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہیں، ہمارے 90% لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 10,000 کے قریب پاک فوج، پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے آج تک قومی سطح پر شہداء کی کوئی بڑی یادگار نہیں بنا رکھی۔ لیکن یہ اداروں تک محدود ہے، قومی سطح پر کوئی ایسی یادگار موجود نہیں۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ فوری طور پر اسلام آباد میں شہداء کی بڑی یادگاریں بنائیں۔ یہ اگر ڈی چوک میں بنا دی جائیں تو اس سے ڈی چوک کا ماضی بھی دھل جائے گا اور یہ مقام بار بار کے احتجاجوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ حکومت کو چاہیے یہ اس یادگار کی دیوار پر تمام شہداء کے نام، شہروں کے نام کند کر دیں تاکہ یہ عوام کو اندازہ ہو کہ کتنے لوگوں نے ہماری زندگی اور عیش و عشرت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ یادگار اگر ڈی چوک پر ہوگی تو غیر ملکی مہمانوں کو بھی یہاں سے آسانی سے لایا جا سکے۔ حکومت کو چاہیے یہ ڈی چوک کے قریب راؤنڈ اباؤٹ بنوا کر قانون بنا دیں، جو بھی گاڑی یہاں پہنچے گی وہ اپنی سپیڈ کم کر کے پہلے شہداء کو سلام کرے گی اور پھر آگے بڑھے گی۔ اس سے عوام کے دلوں میں شہید کا احترام بڑھ جائے گا۔ میرے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن چند برس قبل مجھے ایک فوجی افسر نے بتایا کہ پاک فوج شہداء کی فیملی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہر 6 ستمبر کو تمام شہداء کے گھر رقم جاتی ہے۔ فوج کی طرف سے طائف آرمی چیف شہداء کے لواحقین سے بھی ملتے ہیں۔ ان کے تمام تر شکایات کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہم پولیس اپنے شہداء کا اتنا خیال نہیں رکھتی۔ چند ڈی پی او، ایس سی او، سی پی او نے شہداء کے لیے فنڈ قائم کیے، لواحقین کے لیے فنکشن بھی کرائے، لیکن مجموعی صورتحال اتنی حوصلہ افزا نہیں۔ میری درخواست ہے ریاست شہداء کو صرف شہداء سمجھے، انہیں فوج اور پولیس میں تقسیم نہ کرے۔ شہید صرف اور صرف شہید ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی فوج، پولیس اور سویلین میں تقسیم کرتے ہیں تو ہماری قوم میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض لے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمام شہداء کو زندہ رکھا ہے، انہیں فوجی اور سویلین میں تقسیم نہیں۔ چنانچہ یہ حکومت شہداء کے لیے یکساں پالیسی بنائے، تمام شہداء اور اس کے ورثاء کے برابر سلوک کرے۔ اس سے بھی ریاست کے احترام میں اضافہ ہوگا۔ آخری بات، جو قوم اپنے شہیدوں کا احترام نہیں کرتی، جو قوم اپنی حرمت اور مرنے والوں کی عزت نہیں کرتی، سوال یہ کہ دنیا احترام کیوں گنوانے قابل ہم جو دنیا میں میئر سے جوتے کھا رہے ہیں۔ اس میں ایک عنصر شہیدوں سے اطنابی۔ میں آخری بار پھر شیری رحمان اور رینا ربانی خیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کم سے کم ایوان صدر میں شہداء کی تکریم کی نئی روایت قائم کر دی، لہٰذا ویل ڈن شیری اور ویل ڈن رینا۔ تو ناظرین، آپ مکمل کالم سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔